بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 871 ہے، 871، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 66 اور 68، 67 and 68۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے، جعل، بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون کرو، فیہ، اس میں، والنہار، اور بنایا دن کو، مبصرۃ، دکھلانے والا، روشن، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یسمعون، سنتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنائی ہے اللہ نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے اولاد سے، ہوا، وہ تو، الغنی، جو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ماں، جو کچھ کے فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ کے فی الارض، زمین میں ہے، ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، لہذا اس بات کی، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، وہ بات، جس کو لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کرو، اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس باطل قول کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ دوسری بات، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ تیسری بات، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ چوتھی بات، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ پانچویں بات، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ چھٹویں بات، پاک ہے اس کی ذات۔ ساتویں بات، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ آٹھویں بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ نویں بات، تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں۔ 10ویں بات، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ بزرگان محترم، رب ذوالجلال کی قدرت کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہم رات دن قدرت کے مناظر کو دیکھتے ہیں۔ روزانہ سورج کو اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہوا اور غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ رات کے اوقات میں چاند کی منزلوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چاند کبھی لکیر نما ہوتا ہے تو کبھی مکمل۔ اس زمین کو دیکھتے ہیں جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر کاشتکاری کرتے ہوئے غلے، اناج، ترکاریاں اور میوے حاصل کرتے ہیں۔ اس بلند آسمان کو دیکھتے ہیں جو بغیر ستون کے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ سمندر، یہ شجر و حجر، یہ سب کچھ قدرت کے مناظر اور شاہکار ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے مناظر یہ رات اور دن بھی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں بطور خاص کیا گیا ہے۔
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، اللہ وہی ہے جس نے تمہاری رات کو پیدا کیا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں 190 میں رات اور دن کو عقل مندوں کے لیے نشانیاں قرار دیا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں کہا گیا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، بے شک رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، دن اور رات۔ رات کو راحت حاصل کرنے، سکون اور اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ آدمی دن بھر کی مشغولیات اور تھکاوٹ سے چور ہو کر گھر لوٹتا ہے تو رات کا سناٹا اور رات کی تاریکی سے اس کو ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے۔ رات کی نیند انسان کی ساری تھکان کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو اس لیے روشن بنایا تاکہ انسان دن بھر دوڑ دھوپ کرے، سفر کرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے اور زندگی کے ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 9 سے 11 تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا دن اور رات کے بارے میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں مزید وضاحت کے ساتھ دن اور رات کے فوائد بتلائے گئے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیوں کے طور پر پیدا کیا، پھر رات کی نشانی کو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ جس رب ذوالجلال نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو کمانے اور رزق حاصل کرنے کا سبب بنایا، اس کی قدرت و طاقت اور اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر کیے ہیں۔ لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رب ذوالجلال کی عظمت دلوں میں پیدا ہونی چاہیے اور اس کی مخلوق پر تدبر کرتے ہوئے اس کی قدرت کا استحضار ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مشرکوں کے شرک کی ایک صورت بیان کی جا رہی ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 میں مشرکین کے اس باطل عقیدے کا ذکر یوں کیا گیا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھاپ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا دی، بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 150 میں کہا گیا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ جس طرح مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو منسوب کرتے ہوئے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔